دعوت خطاب دوں گا اس عظیم شخصیت کے فرزند کو جس نے ملک پاکستان کی کروڑ آبادی کو ایک ایسا سبق دے دیا ہے، ایک ایسا ولولہ دے دیا ہے، ایک ایسا درس دے دیا ہے جو درس عصر حاضر میں کوئی قائد اپنے کارکنوں کو نہ دے سکا۔ وہ عظیم قربانی دے کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمیں بتا کر گئے ہیں جو درس دے کر جا رہا ہوں، جو سبق پڑھا کر جا رہا ہوں، تادم آخر اس سبق کو مضبوطی سے یاد کرنا، تادم آخر اس درس کو آخر تک یاد رکھنا۔ اور یہ بھی بتا دوں وہ قربانی دے کر چلے گئے ہیں اور ناقدین کے منہ اس وقت بند ہوئے جب وہ کہہ رہے تھے حق نواز جان دے کر چلا گیا ہے، ارے حق نواز نظر نہیں آئے گا، یہ کارکن ختم ہو جائیں گے، سپاہی صحابہ دھرتی سے مٹ جائے گی، بولتی ان حضرات کی، غصہ ملتی ان حضرات کی، حق نواز مٹ گیا ہے، جماعت مٹ جائے گی۔ ارے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، شہید کا جب لہو گرتا ہے وہ دم جاتا ہے، جب ایک شہید ہوتا ہے وہ لاکھوں پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج حق نواز کی تصویر ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج حق نواز پھر گونج رہا ہے، ملتان میں گونج رہا ہے، درد میں گونج رہا ہے، آج پورے دن میں گونجے گا۔ میں دعوت خطاب دوں گا فرزند ارجمند جگر گوشہ حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا دارالنصر حق زنگی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کرے ذرا اپنے قائد کے فرزند کا استقبال کیجیے۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سینہ زخمی چشم دنیا لے کے آیا ہوں. میں سینہ زخمی چشم دنیا لے کے آیا ہوں. لبوں پر تیرا شکوہ اے مسلمان لے کے آیا ہوں. سرزمین جنگ پر جو بہہ گیا اور تاطار ہوا، میں وہ خون لے کے آیا ہوں، وہ غریبان لے کے آیا ہوں. سامعین محترم، سپاہی صحابہ کے غیور کارکنوں، آج ارادہ تو کچھ اور کہنے کا تھا، لیکن نہ جانے کیوں جب سٹیج پہ آیا ہوں تو جی یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ صدائے بازگشت، ایک مرتبہ پھر وہ گفتگو، ایک مرتبہ پھر وہ نعرہ جو ہم نے اس دور میں لگایا تھا جب لوگوں کو طلب تھی میٹھے بول کی، جب دنیا چاہتی تھی تعریف کو، جب دنیا چاہتی تھی پیار اور محبت کو، اس وقت ایک نعرہ سرزمین جنگ سے سختی کا لگایا گیا تھا. اس وقت کفر پہ ایک ضرب کاری لگائی گئی تھی. اس وقت تشدد آمیز رویہ اختیار کیا گیا تھا. تو جو نعرہ گھن کی گلیوں میں لگا کرتا تھا، جی یہ چاہتا ہے کہ آج اس نعرے پہ تھوڑا سا بولو. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتوں سے مسلسل مختلف ذرائع سے حکومت پاکستان ملک تک یہ بات پہنچا رہی ہے کہ آپ اپنے رویہ کو نرم کیجیے، آپ اپنی گفتگو میں نرمی لائیے، آپ شیعہ کو کافر کافر کہنا چھوڑ دیں، مختلف ذرائع استعمال کر کے، ورنہ آپ کو اہم شکنجوں میں کس دیا جائے گا، ورنہ آپ کو قید کر دیا جائے گا، ورنہ آپ کے خلاف تعزیرات پاکستان کے تحت قانون چلایا جائے گا. لیکن آج میں اس مجمع کی وساطت سے یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ میں نے 3 سال کی عمر میں لگایا تھا جب مجھے شعور نہیں تھا. جب میں عقل و فہم نہیں رکھتا تھا، جب میرے اندر سوچ وچار کی قوت نہیں تھی، جب میں نے کتب کا مطالعہ نہیں کیا تھا، جب میں نے ابھی پڑھائی اور تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا، میں اس وقت سے یہ نعرہ لگاتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ ہوں، کیونکہ ہمارے نام کے ساتھ دیوبندیت کا ایک لفظ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ
دیوبندیت کی ایک حیثیت لگی ہوئی ہے، اور دیوبندیت کی کبھی یہ تاریخ نہیں رہی کہ وہ اپنی بات سے، اپنے مشن سے، اپنی گفتگو سے پیچھے ہٹے ہوں۔ میں نے ان ذرائع کے ذریعہ سے گورنمنٹ تک یہ بات واپس پہنچائی ہے کہ شورش کاشمیری کو شاہی مسجد میں بڑے سٹیج سے مجمع کو گفتگو کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے شورش کشمیری کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ مرزا لعین ہے۔ تھانے دار نے آ کر بازو سے پکڑ لیا، ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی، مجمع بیٹھا ہوا ہے، بڑی محفل سے گرفتار کر کے لے گیا۔ 3 سال کی قید گزارنے کے بعد شورش کاشمیری رہا ہوتا ہے، علماء استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ شورش کہتا ہے استقبال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزہ تب ہے کہ اسی جگہ پہ دوبارہ جلسہ رکھو، مزہ تب ہے اسی سٹیج کو دوبارہ سجاؤ، مزہ تب ہے کہ اسی عوام کو دوبارہ بلاؤ۔ علماء نے یہ مطالبہ منظور کیا، سٹیج تیار کیا گیا، مجمع دوبارہ آیا، عوام دوبارہ سننے کے لیے آئی۔ شورش کاشمیری سٹیج پہ کھڑا ہو کے وہی الفاظ دہراتا ہے، بعض اسی طرح کھڑا کرتا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا لعین ہے، میں نے ان ذرائع کے ذریعہ سے یہ بات پہنچا دی ہے کہ 3 سال نہیں، 7 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال، 25 سال، 30، 35 سال، اگر نیلسن منڈیلا اپنے ملک اور قوم کے لیے، اگر نیلسن منڈیلا اپنے ملک کی دفاع کے لیے عمر کا ایک حصہ جیل میں گزار سکتا ہے، عمر کا ایک کوٹا کال کوٹڑی میں گزار سکتا ہے، عمر کا ایک وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بسر کر سکتا ہے، زندگی کی ایک مدت جیل کی سلاخوں میں گزار سکتا ہے، تو کیا نواز گھنگوی کے خون میں اتنی سفیدی آ گئی؟ کیا نواز گھنگوی کا خون اتنا خراب ہو گیا کہ صحابہ کرام کی، پیغمبر انقلاب کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، پیغمبر کے حرم کی، پیغمبر کے جانثاروں کی حفاظت کے لیے زندگی نہیں دے سکتا؟ کیا نواز گھنگوی کے خون نے سیکھ لیا ہے؟ قتل نہیں، اس خون نے جب سے یہ خون کائنات میں آیا ہے، جب نہ سیکھا ہے بہنا سیکھا ہی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز 1 دن نہیں، 100 دن نہیں، 10 دن، سال، 2 سال، تمام عمر قید کر دو، اگر زندگی میں کبھی رہائی نصیب ہوئی، جنگی کرے گا سٹیج پہ کھڑے ہو کے دوبارہ یہی بات دہرائے گا کہ خمینی مرتد ہے، خمینی کافر ہے، شیعہ کافر ہے، اہل اطلاق کافر ہے، قتل سنیت کے دروازوں سے معاشرے جلوس نہیں گزرنے دیں گے، قتل سنیت کے دروازوں پہ شیعہ کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قتل سنیت کے محلوں میں شیعہ کو دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب تک زندہ ہے اس مشن پہ قائم اور دائم رہیں گے، جب موت آئے گی اللہ سے آرزو ہے کہ شہادت کی موت دے دے۔ جب ہم اس راہ پہ چلیں گے، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، تو اللہ کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جو لوگ خدا کی توحید پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے میں اب آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں وہ آتے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوف مت کھاؤ، غم مت کرو، تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تم ہمیں ڈراتے ہو جیل سے، ہمیں ڈراتے ہو قید سے، ہمیں ڈراتے ہو تشدد سے، ہمیں ڈراتے ہو اعلی شکنجوں سے، ہمارے ساتھ ہمارے رب کا وعدہ ہے کر لو، دنیا کا جبر و تشدد تم برداشت کر لو، میں آخرت میں جنت سے نوازتا ہوں۔ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ زندگی کے بدلے اگر جنت مل جائے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا ہے؟ سستا ہے نا؟ تو کیا آپ لوگ شیعہ کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے؟ اس کے آئندہ کے لیے ماتمی جلوس بند ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ کبھی پیغمبر کی زندگی میں ایسے واقعات آئے ہیں، اگر ماتم جائز ہوتا
پیغمبر اپنے بیٹے کی وفات پہ کرتے. اگر ماتم جائز ہوتا پیغمبر خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پہ کرتے. اگر ماتم جائز ہوتا صحابہ کرام حضور کی رحلت پہ کرتے. اگر ماتم جائز ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنہ کی شہادت پہ کرتے. لیکن ہمیں پیغمبر کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ ماتم اور سینہ کو بھی جائز نہیں. معلوم ہوا جو پکا ماتم کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور انہوں نے صرف ایک بات میں اسلام کی خلاف ورزی نہیں کی. اللہ سے لے کر صحابہ کرام تک, اللہ عز و جل سے لے کر پیغمبر کے ازواج تک کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں, کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جس کے متعلق انہوں نے بکواس نہیں کی. الیاذ باللہ کلمات زبان پہ لاتے ہوئے زبان برستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے ایسے الفاظ ان کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ لوگ علماء کرام سے سن چکے ہیں. صرف بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے. کس سے سیکھا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا نام کون ہے جو نہیں جانتا؟ عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. اس کے پاس قاصد آیا, پیغام لے کے آیا. ایوبی بیت المقدس میں ایک منظر دیکھ کے آیا ہوں. ایوبی نے پوچھا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ قاصد کہتا ہے بڑا اندوہناک منظر ہے, جگر تھام کے بیٹھ, سن نہیں سکے گا, چین سے نہیں سن سکے گا. ایوبی کہتا ہے بتلا تو صحیح بات کیا ہے؟ قاصد کہتا ہے میں نے بیت المقدس کے اندر فلسطین کی وادی میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کا قتل عام ہوا, برداشت کیا ہے. میں نے دیکھا ہے مسلمان بیویاں بیوہ ہو گئی, برداشت کیا ہے. میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی گئی, برداشت کیا ہے. میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کے گھر لوٹ لیے گئے, میں نے برداشت کیا ہے. لیکن میں نے ایک منظر وہ دیکھا ہے جو برداشت نہیں کر سکا. جی چاہتا تھا وہاں لڑ کے مر جاؤں, لیکن فرق نبھانا ضروری تھا. تم تک پیغام کون پہنچاتا؟ یہ دیکھا ہے میں نے فلابی اکثر مسجد میں داخل ہوا ہے. پیغمبر کا ایک جانسار ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا. فلابی اکثر نے پاس سے ٹھوکر ماری ہے اور کہا بلا اپنے پیغمبر کو آ کر تیری مدد کرے. مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا, تیرے پاس آیا ہوں. ایوبی اگر تجھ میں کچھ بھی غیرت ہے, اگر تجھ میں کچھ بھی اسلام کی عزت کا خیال ہے تو بیت المقدس کو آزاد کروا لے, اور اس فلابی اکثر کو سزا ملنی چاہیے. مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ پر نیند حرام کر لی, چین حرام کر لیا. ڈاکٹر آتے تھے, طبیب آتے تھے, کہتے تھے ایوبی کچھ دیر آرام کر لے, سکون کر لے, تاکہ تیری صحت بحال رہ سکے, جنگ آسانی سے لڑ سکے. ایوبی کہتا تھا جس وقت تک اس گستاخ کو سزا نہ دے لوں چین سے نہیں بیٹھ سکتا. دن رات ورزش, دن رات محنت, دن رات جنگی تیاری, بلاخر چشمہ فلکنے. وہ دن دیکھا جب ایوبی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس داخل ہوا, سلیبی افسروں کو قطار میں کھڑا کر کے قاصد کو ساتھ ملا کے کہتا ہے ذرا نشاندہی کر دینا وہ گستاخ کون ہے. قاصد ساتھ ساتھ ہے, ایوبی چل رہا ہے. پوچھتا ہے ایوبی کیا یہ وہ اثر ہے؟ قاصد انکار کر دیتا ہے, اسے معاف کر دیا. دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہ اثر ہے؟ قاصد نے کہا نہیں, اسے بھی معاف کر دیا. تیسرے کی باری آئی, چوتھے کی آئی, بلاخر کو سلیبی افسر نظر آ گیا. قاصد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. قاصد نے کہا یہی وہ گستاخ ہے, یہی وہ کمینہ شخص ہے جس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے. ایوبی نے تلوار نکال دی, کہا میں نے تمہارے سب جرم معاف کر دیے ہیں, مسلمانوں کو خون کی معاف کیا ہے, مسلمانوں کی عزتیں لوٹی معاف کیا ہے, گھر بار لوٹ لیے معاف کیا ہے, کھیتیاں جلا دی معاف کیا ہے, لیکن تو نے وہ گستاخی کی ہے جو ایوبی کے وقت میں نہیں, معاف کر دے. تلوار نکالی, کہا گھٹوں میں گرتا ہے, پاؤں میں پڑتا ہے, ایوبی معاف کر دے. ایوبی نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور تلوار سے سر قلم کر دیا. کہا پیغمبر کی گستاخی کو معاف نہیں کر سکتا. ہم نے نہیں. اگر دہشت گردی کا تانا دینا ہے ایوبی کو بھی دو. اگر دہشت گردی اور نقشہ من کا تانا دینا ہے صلاح الدین ایوبی سے بھی کہو تو نے گستاخ پیغمبر کو قتل کیوں کیا تھا. ہم قتل و غارت گری کے قائل نہیں, آئینی راہ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں ہر اس جگہ پر لفظ سنی لکھا جانا چاہیے جہاں ایران کے آئین میں لفظ شیعہ لکھا ہوا ہے. لکھا جانا چاہیے نہیں لکھا جانا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. پاکستان سنی اکثریتی ملک ہے, سنی سٹیک ہے. سنیت یہاں مظلومیت کی زندگی کیوں گزارے؟
اب یہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں 5 اگست کو گورنر ہاؤس کے سامنے کہ ہمیں کافر کافر کہتے ہیں، یہ نعرہ رکوایا جائے. شیعہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں 5 اگست کو. انشاءاللہ العزیز شیعہ جب تک زندگی ہے، جب تک دم میں دم ہے، تمہیں وہاں گھسیٹ کے دم لیں گے جہاں سے جنم لیا. انشاءاللہ العزیز ابھی جھنگوی کا خون باقی ہے، ابھی جھنگوی زندہ ہے، ابھی جھنگوی سردار بول رہا ہے. ابھی وہ آواز کبھی نہیں اور نہ دب سکتی ہے جب تک سپاہی صحابہ کے پاس آدم طارق اور علی شیر حیدری جیسے، مسعود الرحمان عثمانی جیسے قائدین موجود ہیں. قتل کی آواز نہیں دبائی جا سکتی. اور انشاءاللہ اللہ نے یہ حد کر رکھا ہے سپاہی صحابہ کی کابینہ کی قیادت میں جہاں بھی ان کا پسینہ بہے گا ہمارا خون بہے گا. بہنا چاہیے نہیں بہنا چاہیے؟ قید میں جانا پڑے گا، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جیلوں میں بند ہونا پڑا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نعرہ نہیں چھوڑیں گے. کون سا نعرہ؟ کافر کافر، شیعہ کافر. کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، آئندہ بھی کافر رہے گا جب تک کلمہ توحید نہیں پڑھے، جب تک اسلامی کلمہ نہیں پڑھے گا تب تک وہ کافر ہے. تب تک اسے کافر کہنا ہمارا فرض منصبی ہے. ایک تسلسل چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر انقلاب تک کہ کلمے کے 2 جز ہوا کرتے ہیں. ایک میں رب کی الوہیت کا اقرار ہے، دوسرے میں پیغمبر کی رسالت کا اقرار ہوا کرتا ہے. 2 جز ہوا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نور نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. جتنے بھی کلمے آئے ہیں سب میں 2 جز ہیں. معلوم ہوا 2 جزوں سے جس کے جز زیادہ ہوں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جس کے کلمے کے 5 جز ہوں اس کا اسلام سے تعلق ہے. جس کے کلمے میں خمینی جیسے ملعون کا تذکرہ اس کا اسلام سے تعلق ہے. جس کے کلمے میں خمینی جیسے مرتد کو مجتہد مانا گیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. انہوں نے اپنے گھروں کے اندر پنجاب کی دارالخلافہ میں ملعون بیٹھا ہوا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس نے جان کی لین کی اس دنیا کی اولاد کی کوئی نہ کوئی غلیظ کتاب، کوئی نہ کوئی غلیظ تحریر آئی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں کہتے ہیں نرمی اختیار کرو، ہمیں کہتے ہیں زبان بند رکھو. ان کی زبان، ان کا قلم کوئی نہیں روکتا. انشاءاللہ العزیز ہم وہ زبان کتی سے کھینچ لیں گے جو کام کر کے 40 شہروں کو بھونکے گی. ہم وہ قلم کاٹ دیں گے جو کام کر کی ان کا تمام اس کے خلاف اٹھے گا اور اسلام میں جان دینی پڑی پیش چھوڑیں گے. کیونکہ ابو کہا کرتے تھے فلاں بلّہ کی تہ میں بقا کا راس مجھ پر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ.